اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر تم آمین کہا کرو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب امام والضالین پڑھتا ہے تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جب مقتدی اور امام اور فرشتے تینوں کی آواز کے اندر موافقت پائی جائے اور موافقت پائی گئی تو فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے اتنا حسد تمہارے کو اور کسی چیز کے متعلق نہیں کیا جتنا تمہارے سلام اور آمین کہنے پر کیا ہے۔ یعنی لفظ آمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے اس کے اندر جو انعامات رکھے ہیں، اس کے اندر جو بنائیاں رکھی ہیں، فرمایا اس بات کو ہم لوگ سمجھ لو۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہود نے مسلمانوں کے اوپر جو سب سے زیادہ حسد رکھا ہے اور حسد کیا ہے وہ آمین پر اور سلام پر، یعنی مومن پر جو سلامتی ہے اور لفظ آمین ہے، امانت داری ہے، اور اس کے اوپر جو انہوں نے حسد کیا، یہ لفظ آمین کی موافقت پا لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزیں عطا فرمائی۔ اس نے مجھے سیدھی صفوں کے ساتھ نماز دی ہے اور اس نے مجھے وہ سلام عطا فرمایا ہے جو اہل جنت کا سلام ہے، اور اس رب نے مجھے امین عطا فرمایا، یعنی مجھ سے پہلے نبی علیہ السلام کو میں سے کسی کو یہ چیزیں نہیں دی گئی۔ پچھلے 1,24,000 قوموں میں انبیاء دنیا میں آئے، لیکن فرمایا کہ ان میں سے کسی کو یہ چیزیں نہیں دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سلام بھی عطا فرمایا، مجھے امین بھی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ مجھے وہ سلام عطا فرمایا کہ جو اہل جنت کا سلام ہے، اور مجھے سیدھی صفوں کی ترتیب جو ہے یہ بھی نماز کی صورت میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح نماز کے اندر بہت ساری باتوں کی تاکید جو ہے وہ متعدد احادیث میں ذکر فرمائی۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ آدمی کی نماز ادا نہیں ہوگی جب تک وہ پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ کرے، یعنی کہ حالت رکوع میں اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے، یعنی آدھا رکوع کرے یا زیادہ رکوع میں جھک جائے تو یہ رکوع کا غلط طریقہ ہے۔ اپنی پشت کو بالکل سیدھا رکھنا یہ رکوع کا درست طریقہ ہے، اور اسی طرح سجدے کے اندر اپنی پشت کو جو ہے وہ دبا لینا یہ غلط طریقہ ہے، اپنی پشت کو اٹھا کے رکھنا یہ درست طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اس چیز کے اندر جس نے خیال نہ کیا اور نماز ادا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔